ترجمہ نگاری۔ اس سبق میں آپ کو اطلاقی لسانیات کی ایک شاخ ترجمہ نگاری کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ کو ترجمہ نگاری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہو۔ اس حقیقت سے آپ واقف ہیں کہ دنیا میں زبانوں کی تعداد بے شمار ہے اور ان تمام زبانوں کو سیکھا نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے ایک ترسیلی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس ترسیلی رکاوٹ کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ ترجمہ ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی مدد سے کسی متن کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس لسانی منتقلی کے کئی لسانی مسائل ہیں، لہذا ترجمہ نگاری کا مطالعہ لسانیات کے بغیر ممکن نہیں۔ اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ ترجمہ نگاری زبان اور لسانی منتقلی کے رشتے کو واضح کرتی ہے۔ ترجمہ نگاری کی تمام تر توجہ زبان اور اس کی منتقلی کی طرف ہوتی ہے اور یہ لسانی منتقلی کی باریکیوں کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمہ نگاری کو اطلاقی لسانیات کا ایک اہم شعبہ مانا جاتا ہے۔ زیر نظر سبق میں ترجمہ نگاری کی تعریف، اس کی قسمیں، اس کے دائرۂ عمل پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تمہید۔ ترجمے کی عمومی تعریف یہ ہے کہ ایک زبان میں بیان کردہ خیالات یا معلومات کو دوسری زبان میں منتقل کرنا، اور بظاہر یہ ایک سادہ سا عمل ہے۔ ماہرین لسانیات ترجمے کی تعریف یوں کرتے ہیں۔ جہاں تک ترجمے کی تعریف کا تعلق ہے، اسے ہم ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ ترجمہ کسی زبان پر کیے گئے ایسے عمل کا نام ہے جس میں کسی اور زبان کے متن کی جگہ دوسری زبان کا متبادل متن پیش کیا جائے۔ اس تعریف میں معانی، مفہوم، مطالب، انداز بیان اور اظہار بیان، اسلوب اور انداز کے تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ چونکہ بنیادی طور پر یہ فن زبان سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس کے نظری پہلو کو ہم ترجمے کا لسانیاتی نظریہ قرار دے سکتے ہیں۔ ترجمے کی ایک اور جامع تعریف ایک فرانسیسی ادیب پال نے یوں کی ہے۔ ترجمہ کسی علت یعنی اصل تحقیق کے معلول کی ایک دوسری علت کے توسط سے امکانی قربت و صحت کے ساتھ تشکیل کرنے کا عمل ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں علماء لسانیات کا کہنا ہے کہ بحیثیت مجموعی یہ ایک فن ہے اور ایک ہنر بھی، لیکن ترجمہ کا ہنر اتنا آسان اور سادہ نہیں جتنا عام طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں اور اس میں جو خالص علمی، فنی، ادبی اور تخلیقی نوعیت کی صلاحیتوں کا ایک متوازن آمیزے کے ساتھ بروئے کار لانے کا عمل ہے، اس کی نشاندہی کچھ یوں کی جاتی ہے۔ ترجمے کا ہنر اس لحاظ سے خاصا پیچیدہ ہے کہ اس میں دوہری تہری صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ متن کی زبان اور اپنی زبان تو خیر آنی ہی چاہیے، اس موضوع سے بھی طبعی مناسبت درکار ہے جو متن میں موجود ہے۔ مصنف سے بھی کوئی نہ کوئی نفسیاتی مماثلت ضروری ہے، اور صنف ادب اور شاخ علم سے بھی جس سے متن پیوست ہے۔ مترجم کو پیوستگی حاصل ہو تب ترجمہ شاید چالو معیار سے اوپر اٹھ سکے، تاہم ترجمے کی ذیلی انواع میں اتنی ساری شرائط کا اجتماع نہیں ہوتا۔ مثلاً تعلیمی اور تکنیکی ترجمہ بلکہ علمی ترجمہ بھی مصنف کی شخصیت اور مترجم کی پیوستگی پر اصرار نہیں کرتا۔ تاہم اس قسم کا ترجمہ بھی لسانی اور علمی یا تعلیمی اور تکنیکی اہلیت سے بے نیاز رہ کر نہیں کیا جا سکتا۔ ہر فن کی طرح ترجمے کی بھی کچھ بنیادی شرطیں ہیں، ضرورتیں اور اصول ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اصل تصنیف کی زبان، اس کے ادب اور اس کی قومی تہذیب سے نہ صرف واقفیت بلکہ دلچسپی اور ہمدردی ہو، اس لیے کہ مترجم دو زبانوں اور دو قوموں کے درمیان لسانی اور ثقافتی سفیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری شرط
دوسری اہم شرط اپنی زبان پر اس کی قدرت اور نئے خیالات کے اظہار کے لیے نئے الفاظ، ترکیبیں و اصطلاحات وضع کرنے کی استعداد۔ تیسری شرط اور ضرورت تصنیف کی زبان سے ایسی گہری واقفیت ہے کہ وہ اس کی باریکیوں، نفاستوں اور تہداریوں کو بخوبی سمجھ سکے۔ چوتھی شرط اور ضرورت یہ ہے کہ اصل تصنیف جس عہد اور جس موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اس عہد کی زندگی، زبان اور اس موضوع کی اہم تفصیلات سے مترجم کی واقفیت ہو۔ پانچویں اور آخری لیکن سب سے اہم شرط ادبی ترجمے کی صلاحیت، دلچسپی اور شوق و شغف اور انہماک ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسری تمام شرائط کی تکمیل بھی کامیاب ترجمے کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اصول ترجمہ: اصل عبارت کسی حالت میں مترجم کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مترجم بہر صورت متن کے مرکزی خیال کا پابند ہے۔ مترجم کو اپنی جانب سے حذف و اضافہ کا کوئی حق حاصل نہیں۔ نہ صرف عبارات بلکہ تشبیہات و استعارات میں بھی اس سے انحراف علمی بددیانتی ہوگی۔ ترجمے میں سہولت کے لیے متن کو آگے پیچھے کرنے کا بھی حق نہیں۔ اصل عبارت میں کسی طرح کی ترمیم کا جواز نہیں۔ زبان و بیان کے پیچ و خم کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ موضوع کے لسانی، ادبی، علمی، تاریخی، سماجی اور شخصیاتی پس منظر کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا، ورنہ مترجم ہمیشہ فکری ٹھوکروں کے زد پر رہے گا۔ اصطلاحات کو جوں کا توں سنبھالنے کی وسعت اگر ترجمے کی زبان میں ہو تو سبحان اللہ، ورنہ قریب ترین مفہوم میں اسے منتقل کرنا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں اصطلاح سازی کی ایک استنادی بورڈ ہونا چاہیے تاکہ اصطلاحات کے استعمال میں یکسانیت رہے۔ مترجم کو اعلیٰ اور مستند لغت کا سہارا ضرور لینا چاہیے، صرف حافظے پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں۔ ترجمہ گہری نظر اور حاضر دماغی سے کرنا چاہیے تاکہ لفظوں کے پردے میں چھپے ہوئے تہداری، جلوہائے معنی بھی آشکار ہو سکیں، ورنہ سرسری نگاہ کا ترجمہ زبان کی بہت ساری داخلی لطافتوں کو مجروح کرتا چلا جائے گا، اور جو مفہوم اور اشارے ان الفاظ کی پشت سے جھانک رہے ہیں وہ ترجمے میں غائب ہو جائیں گے۔ ترجمے میں اصل کی کرداروں کی جغرافیائی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے ایسے الفاظ یا اسما لائے جائیں جس سے اصل کے کرداروں کی بھرپور ترجمانی ہو سکے، ورنہ ایرانی، ہندی اور امریکن پاکستانی ہو جائے اور مصنف نے ان کرداروں کی جغرافیائی مزاج اور ماحولیات کیف کا جو لمس ان لفظوں میں رکھ دیا ہے، اس کا احساس تو دور، اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ مثال کے طور پر روس کے عظیم شاعر پشکن لے لیجئے۔ اس کے ایک مشہور افسانے کے ساتھ اس قسم کے ایک حادثے کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر زوئے انصاری لکھتے ہیں کہ روس کے شاعر اعظم پشکن کے ایک مشہور افسانے کا عنوان انگریزی میں اسٹیشن ماسٹر دیا گیا اور اردو میں جو کا توں لے لیا گیا۔ روس وہ کردار اس چوکی کے غریب، تباہ حال اور بے بس تھکی ہارے منشی کی نمائندگی کرتا تھا جو ریلوں کا وسیع جال بچھنے سے پہلے کسی گاؤں یا کارواں سرائے کے ناکے پر بدلی کے گھوڑے مہیا کرتا تھا۔ اس کردار کو ہم انگریزی کی تقلید میں اسٹیشن ماسٹر لکھ دیں تو افسانے کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ ہمارے یہاں ڈاک چوکی کا منشی ہے اور یہی نام دیا جانا چاہیے تھا۔ انکوٹ۔ ترجمے کا پیرایا اور اسلوب رواں، ششتہ، قابل فہم اور ایسا جاذب ہونا چاہیے کہ اصل کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے بھی ایک انفرادیت جھلکے۔ ترجمے میں محاورات اور ضرب الامثال کو
جوں کا توں منتقل کرنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں، البتہ ترجمے کی زبان کے محاورات سے تقابل کی راہ نکل سکتی ہے، لیکن یہ راہ ہے بڑی دشوار۔ اس سلسلے میں زبردستی عبارت کے حسن کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اعتدال سے کام لیتے ہوئے محاورے کی جگہ محاورے کی جستجو کے بجائے اپنی ضرورت کے مطابق محاورے کے مفہوم کو الفاظ اور الفاظ کے معنی کو محاورے کی مدد سے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ترجمے میں تکنیک اور اسلوب کا کام آرائش نہیں بلکہ مرکزی خیال ترسیل یا اظہار ہے۔ مترجم کو جان بوجھ کر کوئی نئی تکنیک یا چھوٹا اسلوب نہ اختیار کرنا چاہیے، بلکہ ترجمے کے مکمل عمل کے دوران میں اس کے موضوع، مواد اور مزاج کی مناسبت سے ایسی تکنیک اور اسلوب اختیار کرنا چاہیے جو ہر طرح سے اس تصنیف کی بنیادی خیال یا تاثر کے اظہار میں مفید ثابت ہو۔ یہی معاملہ حیت کا ہے۔ مترجم کو حیت بھی وہی منتخب کرنی چاہیے جو موضوع اور مواد کا تقاضا ہو۔ جملے اگر پیچیدہ اور طویل ہوں تو ترجمے میں اسے چھوٹے چھوٹے جملوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ انداز ہر جگہ نہیں برتا جا سکتا۔ ترجمے کے لیے موضوع سے واقفیت بنیادی شرط ہے، اس کے بعد اصل زبان سے، پھر اپنی زبان سے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیٹرائٹ کی ماس ٹرانسلیشن پروجیکٹ میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی مترجم معیار کا نگراں، ٹیکنیکل ایڈیٹر، زبان کا ایڈیٹر ہوتا ہے۔ ترجمے کی مبادیات اور شرائط کی جائزے کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک مترجم پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ بقول مرزا حامد بیگ، مترجم کا کام دراصل نیاز و ناز کا امتزاج ہے۔ اس کی دو صفات انتہائی قابل تحسین ہیں اور یہی بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے، یعنی ایک تو وہ مصنف کا دل سے احترام کرتا ہے اور دوسرا بطور مترجم انتہائی دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یوں مکمل آزادی اور دیانتدارانہ پابندی کا یہ اتصال اسے دوسرے کی مصنوعات اپنے ٹریڈ مارک کے ساتھ بیچنے سے باز رکھتا ہے، حالانکہ ترجمہ کرتے وقت وہ فن پارے کو اس طرح ڈھالتا ہے کہ کم از کم جزوی طور پر وہ اس کا خالق ضرور کہلا سکتا ہے۔ لیکن یہ مترجم کی بڑائی ہے کہ وہ ایک عمدہ کاریگر کی طرح کام کرتا ہے، دل اور روح کی صفائی کے ساتھ، لیکن اپنا نام سامنے نہیں لاتا اور ترجمے کی حرمت کی مسلسل پاسبانی کرتا ہے۔ گویا ترجمہ کسی ایک زبان میں بیان کردہ خیالات یا معلومات کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ترجمے کی عمومی تعریف ہے۔ اردو نقاد احمد سہیل نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ ترجمہ لسانی و متنی میٹافورسس ہے جو ایک زبان میں منتقل کر کے اپنے نفوذ کا عمل مکمل کرتا ہے۔ اس عمل میں تخلیق یا تحریر اپنی مخصوص ماحولیاتی قیود سے باہر نکل کر جہاں ایک طرف نئے معاشرتی گروہ کو فکر کی دعوت دیتا ہے تو دوسری جانب اس حوالے سے اس کی فکری گہرائی اور گہرائی کو صحیح طور پر پرکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یوں ترجمے کا فن تقابل اور افتراق کے عمل سے گزر کر اپنے مجموعی اور دیانتدارانہ انکشاف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ترجمے کا عمل زیادہ پیچیدہ اور دقت طلب ہے۔ ترجمے کی عام قارئین کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ اصل تصنیف میں کیا تھا یا اس کا انداز بیان کیا تھا۔ وہ ترجمے کو اصل کے نیم البدل کی حیثیت سے پڑھتے ہیں۔ اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ ترجمے کے لسانی نظریے کے مطابق عمل ترسیل کے دو مدارج ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جہاں ذہن کے آئینہ خانے میں لفظ اور خیال ایک دوسرے میں تحلیل ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر
ترجمہ نگار کی مجرد آگہی الفاظ کا مرئی پیکر اختیار کرتی ہے۔ ترسیل کا عمل مجرد سے غیر مجرد کی طرف ہوتا ہے، اس لیے ترسیل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ترجمہ نگار نے شاعر یا مصنف کی آگہی کو کس حد تک ترجمے کے زبان میں سمویا ہے۔ دوسری منزل وہ ہے جب ترجمہ نگار مصنف یا شاعر کی مجرد آگہی کو ایک نئی زبان میں قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ منزل ترجمہ نگار کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کی آزمائش کی منزل ہے۔ ترجمے کا ہنر اتنا سادہ آسان نہیں ہے جتنا عام طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بے شمار لسانی پیچیدگیاں ہیں، کیونکہ یہ خالص علمی، فنی اور ادبی اور تخلیقی نوعیت کی صلاحیتوں کو ایک متوازن آمیزی کے ساتھ بروئے کار لانے کا عمل ہے۔ ترجمے کا ہنر اس لحاظ سے خاصا پیچیدہ ہے کہ اس میں دوہری تہری صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے ذو لسانیت لازمی شرط ہے، یعنی متن کی زبان اور مادری زبان تو خیر آنی ہی چاہیے، اس کے لیے موضوع سے بھی طبعی مناسبت درکار ہے جو متن میں ہے۔ مصنف سے بھی کوئی نہ کوئی نفسیاتی مماثلت ضروری ہے، اور صنف ادب اور شاخ علم سے بھی جس سے متن پیوست ہے۔ ترجمہ نگار کو پیوستگی حاصل ہو تب ترجمہ شاید عام معیار سے اوپر اٹھ پاتا ہے، تاہم ترجمے کی ذیلی انواع میں اتنی ساری شرائط کا اجتماع نہیں ہوتا، مثلاً تعلیمی اور تکنیکی ترجمہ بلکہ علمی ترجمہ بھی مصنف کی شخصیت اور ترجمہ نگار کی پیوستگی پر اصرار نہیں کرتا، تاہم اس قسم کے ترجمے بھی لسانی اور علمی اہلیت سے بے نیاز رہ کر کیے جاتے ہیں۔ ان مثالوں سے زبان میں ہونے والی تبدیلیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ یہ آج کی علمی اور عوامی اردو زبان کی عکاسی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کے اپنا لینے سے اردو کی تصویر بگڑی نہیں بلکہ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا۔ انٹرنیٹ کی دنیا بھر میں حاضر ناظر ہونے کی وجہ سے اردو کو نئے الفاظ کے لیے چند معتبر انٹرنیٹ سائٹوں سے اسناد لیے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر جدید لغت کے لیے دور حاضر کی پکار بن گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ضرورت سے اردو لغت بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لیے انگریزی لفظ بلاگ پر اگر غور کریں جو ویب اور لاگ کا آمیختہ ہے، انگریزی اصول کے حساب سے اس لفظ کی اردو تیار کی جائے گی تو اردو لفظ کو ملانے کے لیے نوشتہ جال ہی بلاگ کا متبادل ہو سکتا ہے۔ چونکہ عربی میں اس کے لیے مدونہ کا لفظ مشتمل ہے، لہٰذا اس کو اردو میں اپنایا جا رہا ہے۔ مدونہ عربی کا لفظ مدون سے بنا ہے جس کے معنی رکھنے کے ہوتے ہیں، جو انگریزی لفظ بلاگ کا ہم معنی ہے۔ ایسی صورت میں ترجمہ نگار کے سامنے تین صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت میں انگریزی لفظ بلاگ کا استعمال ممکن ہے، جبکہ دوسری اور تیسری صورت میں مدونہ یا نوشتہ جال کا استعمال ممکن ہے۔ مترجم کا فیصلہ یقینی طور پر اصول ترسیل کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ ترجمے میں بعض مسائل یکرو املائی صورتوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ بعض صورتوں میں یکرو املائی الفاظ ایک سے زائد قواعدی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بچہ آیا کے ساتھ آیا، اس میں لفظ آیا کی دو یکسر مختلف قواعدی حیثیتیں ہیں، جبکہ صوت و صورت بالکل ایک جیسی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے اس جملے پر غور کریں۔ سالوں کی محنت سے وہ آج اس مقام پر ہے۔ اس جملے کا ترجمہ سالوں کی حیثیت کے تعین کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں ترجمہ نگار جملے کے سیاق و سباق سے ہی یہ فیصلہ کر سکے گا کہ یہ لفظ سال سے مشتق ہے یا سالہ سے۔ اب اس مصرعے پر توجہ دیں۔
کچھ لفظ درختوں کے تنوں پر بھی کھدے ہیں۔ اس مصرے کے ترجمے میں دشواری لفظ تنوں کے ترجمے میں آ سکتی ہے، کیونکہ سیاق و سباق سے بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ تن سے مشتق ہے یا تنا سے۔ تقریباً یہی صورتحال کوڈ مکسنگ کی ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھیں، میں لیٹ سے آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس جملے میں پہلا لیٹ انگریزی لفظ لیٹ ہے، جبکہ دوسرا لیٹ اردو مصدر لیٹنا کی تصریفی شکل ہے۔ یہ اردو انگریزی کوڈ مکسنگ کی ایک سادہ سی صورت ہے۔ اس کا نسبتاً پیچیدہ مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایسے دخیل لفظ جو اردو لفظ کی ہم صوت اور ہم صورت ہوں اور فالس فرینڈ کہلاتے ہوں۔ فالس فرینڈ کی املائی مطابقت بھی بعض اوقات غلط فہمیوں کا سبب بنتی ہے۔ مثلاً کریم اور کریم، سینوں اور سینوں کی املائی مطابقت ترجمے میں دشواریاں کھڑی کر سکتی ہے۔ مثلاً مندرجہ ذیل جملے پہ غور کریں تو ترجمے کی دشواری کا اندازہ ہوگا۔ یہ کریم ہے، یہ کریم ہے۔ معنوی تنوع کی بعض مثالیں درون زبان بھی ملتی ہیں جو ترجمہ نگار کے لیے دشواریاں کھڑی کرتی ہیں۔ آپ ان مثالوں کو دیکھیں۔ وہ تپائی پر چڑھ بیٹھا، میری زبان پر یہ لفظ چڑھ گیا ہے۔ اس کی تنخواہ چڑھ گئی ہے، اس کی آنکھیں چڑھ گئی ہیں۔ وہ مجھ پر چڑھ دوڑا، اس کا دماغ چڑھ گیا ہے۔ ان جملوں میں چڑھ کے معنوی فرق کو آپ بآسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس لفظ کا لفظی متبادل ٹارگٹ زبان کے کسی ایک لفظ میں نہیں مل سکتا۔ ان تمام مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ترجمہ نگار کے لیے لسانی شعور لازمی شرط ہے۔ اہم نکات، پوائنٹس ٹو پونڈر۔ ایک زبان میں بیان کردہ خیالات یا معلومات کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ترجمے کی عمومی تعریف ہے۔ ترجمہ ایسے عمل کا نام ہے جس میں کسی اور زبان کے متن کی جگہ دوسری زبان کا متبادل متن پیش کیا جائے۔ ترجمے کے لسانی نظریے کے مطابق عمل ترسیل کے دو مدارج ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جہاں ذہن کے آئینے خانے میں لفظ اور خیال ایک دوسرے میں تحلیل ہوتے ہیں۔ دوسری منزل وہ ہے جب ترجمہ نگار مصنف یا شاعر کی مجرد آگہی کو ایک نئی زبان میں جو قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ منزل ترجمہ نگار کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کی آزمائش کی منزل ہے۔ ترجمے کا ہنر اس لحاظ سے خاصا پیچیدہ ہے کہ اس میں دوہری تہری صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے ذو لسانیت لازمی شرط ہے۔